ایک عورت نے مجھے بتایا کہ میرے شوہر کو مجھ پہ شک ہوا، اس نے ماضی شادی سے پہلے، دیکھو شادی کے بعد کی بات ہے، شادی سے پہلے کیا ہوتا ہے چھوڑو اس کو، ٹٹولا بالآخر میں نے اگل دیا جی میرا کسی سے غلط تعلق تھا، میں نے توبہ کر لی۔ کہہ رہے جب بھی پھڈا ہوتا ہے کہتے تم ہو تو وہی نا، میں نے کہا غلطی آپ کی ہے، کیوں بتا رہی ہو بھائی؟ وہ 100 دفعہ بھی پوچھ رہے ہیں آپ کیوں بتا رہے ہو، کیوں بتا رہے ہو آپ اس کو؟ تو ہمارا تعلق کس سے ہونا چاہیے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، جرم اللہ کا تو توبہ بھی کس سے؟ اللہ کی۔ اور ایک اور بات سے بات نکلتی ہے، بعض خواتین کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ کنواری نہیں رہتی، بعض دفعہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے ان کے ساتھ، یا بعض دفعہ کوئی برائی ہو چکی ہوتی ہے جس سے وہ توبہ کر چکی ہوتی ہیں، وہ شادی کرتے ہوئے ڈر رہی ہوتی ہیں، تو وہ ڈر رہی ہوتی ہیں کہ شوہر کو پتا چلے گا، وہ کہے گا یہ تو کنواری نہیں ہے۔ تو وہ جب میں فون اٹھاتا تھا نا اس طرح کے مشورے بھی کہ ہم کیا شوہر کو بتا دیں، تو یہ حماقت نہیں کرنا بھائی، یہ تو کسی بھی طرح سے زائل ہو سکتا ہے، کسی بیماری سے بھی ہو سکتا ہے پردہ زائل، اور بھی 10 بازوں کے پیدائشی نہیں ہوتا، تو ایسے موقع پہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے۔ نہیں آ رہی بات؟ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر سے بولو نا، جھوٹ بول دے، وہ یہ نہ بتائے کہ میں نے بدکاری کی ہے پھر توبہ کر لی ہے، یہ اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بول دے بھائی یہ پیدائشی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، لیکن کیوں؟ وجہ اس کی ہے کہ اس کمبخت کو یہ تفتیش کی اجازت نہیں ہے کہ وہ پوچھے آپ سے، جو ماضی کے قصے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ ختم، وہ پرانے ہیں، تو جو ٹوہ میں لگتا ہے نا، ٹوہ میں گھستا ہے ایک دوسرے کی ٹوہ میں، اللہ اس کو کیا کرتے ہیں؟ رسوا کرتے ہیں۔ تو گناہ ہو جائے کس سے تعلق؟ اللہ سے۔ ہم عیسائی تھوڑی ہیں کہ پادریوں سے جا کے یا پنڈتوں سے جا کے اپنے گناہ شیئر کر رہے ہوں، مجھے بھی لوگ آ کے بتاتے ہیں، میں کہتا ہوں یار مجھے نہیں بتاؤ کیا ہوا ہے، میں بھی انسان ہوں۔ ہاں ایک صورت میں آپ بتائیں، جیسے کوئی مریض ڈاکٹر کو اپنی بیماری بتا رہا ہوتا ہے علاج کے لیے، تو کسی بزرگ سے، کسی عالم سے آپ کا تعلق ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے میں مشورہ لے سکتا ہوں، اور مشورہ اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک میں اس کو اپنا پورا مرض بتاؤں نہیں، کہ میرے اندر کیا گناہ ہے جو میں چھوڑنا چاہتا ہوں مگر مجھ سے چھوٹتا نہیں۔ ایسی صورت میں پھر مجبوری ہے بتانے کی، تاکہ وہ اس کا کوئی علاج بتایا آپ، تو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا دین کتنا زبردست ہے، اللہ نے ہمیں بتا دیا گناہ سے بچنا کیسے، ہو جائے تو کرنا کیا ہے۔ تو ہمارا رب ہے غفور الرحیم، جب توبہ کرو گے اللہ کہتے ہیں میں بتا دوں گا کہ میں لوگ۔ کسی نے پوچھا ہے جی ہم بستری کے بعد غسل کے بعد کھانا پینا یا کھانا وغیرہ بنانے کا کام کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے پوچھا جی اگر کوئی اکیلے میں، یعنی جب بیوی سامنے موجود نہ ہو، نہ ہی کوئی گواہ وغیرہ ہو، اور طلاق دے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ طلاق کے اسٹیمپ پیپر پہ دستخط کرنے سے کتنی طلاقیں ہوتی ہیں؟ اسی طرح اگر کوئی کسی کو بتائے کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو کیا اس طرح بتانے سے بھی طلاقیں ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں اکیلے میں اگر کوئی طلاق دیتا ہے نا، کوئی سننے والا نہ بھی ہو، لیکن زبان سے طلاق کا لفظ، یعنی میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، یہ ورڈنگ پوری کر دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور اسٹیمپ پیپر پہ دستخط کرنے سے کتنی طلاقیں ہوتی ہیں؟ جتنی لکھی ہوئی ہوتی ہے، 1 لکھی ہوئی ہے تو 1 ہوگی، 2 لکھی ہوئی ہیں تو 2 ہوں گی، 3 لکھی ہوئی ہیں تو 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اگر کسی کو بتایا کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں تو اس سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ طلاق کا جھوٹا اقرار ہے، تو جھوٹا اس کے حق میں، دوسرے کے حق میں، اس کو ہم سچا ہی سمجھیں گے۔ تو بیوی کو جب پتہ چلے گا کہ اس نے یہ کہا ہے کہ میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو وہ یہی سمجھے گی کہ دے چکا ہے یہ، اس لیے اس کے لیے آپ کے جو ہے نا اس کو جائز نہیں ہوگا کہ وہ شوہر کو قریب آنے دے۔ تو اس لیے اگر کسی نے کسی وجہ سے جھوٹا اقرار کرنا ہے تو پہلے 2 آدمیوں کو گواہ بنائے کہ میں نے دی نہیں ہے لیکن میں جھوٹا اقرار کروں گا، تو 2 آدمیوں کو گواہ بنا دے، پھر جھوٹا اقرار کرے کہ میں نے 3 دے چکا ہوں میں ماضی میں، تو پھر وہ جب بیوی کو پتہ چلے گا کہ اس نے یہ اقرار کیا ہے تو یہ 2 آدمی کو گواہ پیش کر دے کہ بھائی میں نے تو اس کو کہا تھا کہ میں نے دی نہیں ہے، میں نے جھوٹا اقرار کیا۔ تو اقرار سے طلاق واقع، جھوٹا اقرار پہ اگر 2 گواہ موجود ہیں آپ کے جھوٹ بولنے پر تو جھوٹ کا گناہ تو ہوگا لیکن اس سے پھر طلاق نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ یہ کہ نارملی اگر کوئی اقرار کرتا ہے، جھوٹا اقرار دے نہیں رہا لیکن جھوٹ بولتا ہے کہ میں دے چکا ہوں ماضی میں، تو اس سے بھی ہو جاتی ہے۔ طلاق کا مذاق ہی نہ کیا کرو میرے بھائی۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے، گزارش یہ ہے کہ کیا ایک مسلمان لڑکا ایک ہندو لڑکی سے محبت کر سکتا ہے؟ برائے مہربانی تھوڑی سی جانکاری کیجیے، اور اس طرح کی محبت ہو جائے تو کیا کریں؟ جائز نہیں ہے بھائی، آپ کے لیے جو حلال ہی نہیں ہے جو لڑکی، آپ اس سے کیسے محبت کر سکتے ہیں؟ ہو گئی ہے تو اس کو ختم کریں، اور اگر وہ مسلمان ہو جاتی ہے تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن مسلمان تو وہ اللہ کے لیے ہوگی نا، آپ سے شادی کے لیے تھوڑی ہوگی وہ، تو اس لیے یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ یعنی 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ کیا فرض نماز کے بعد سنتیں پڑھ کر گھر واپسی کے دوران یہ کلمات پڑھنے پر بھی مکمل ثواب ملے گا؟ جی، فرض نماز کے بعد نہیں، سنتوں کے بعد، جب نماز مکمل ہو جائے، حدیث میں تو آتا ہے فرض کے بعد، تو مراد اس سے یہ ہے کہ جب فرض کی تکمیل ہو جائے۔ دوسری حدیثوں کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں
اس کا مطلب یہ ہے کہ فرائض جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں ان میں تو فرض کے بعد ہی، جیسے فجر اور عصر میں تو فرض کے فوراً بعد، اور جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں تو ان میں سنتوں کے بعد یہ تسبیحات پڑھیں۔ تو اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اپنی بیٹی کو، یہ تسبیحات بتائی تھی، اور یہ اگر آپ نے اس وقت نہیں پڑھی ہے تو آپ راستے میں پڑھ لیں، گھر آ کے پڑھ لیں، لیکن زیادہ فضیلت وہیں بیٹھے بیٹھے فوراً پڑھنے کی ہے سنتوں کے بعد۔ ہمارے والد صاحب الحمدللہ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، سب کے والد ہی کرتے ہیں بھائی ماشاءاللہ، اور ہم بھی ان سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ پاکستان میں بجلی کے بل کا حال جانتے ہی ہیں، تو جب ہم اکیلے کمرے میں ہوں تو اگر ہم اپنے والد کی محبت میں بجلی بچانے کے لیے پنکھا بند کر کے بیٹھیں تاکہ والد کو کم بل ادا کرنا پڑے، جبکہ ہمارے والد ہمیں خود کہتے ہیں کہ پنکھا چلا لیا کرو، تو ہم اپنے والد کے لیے ایسا کرتے ہیں، کیا یہ بھی کنجوسی کے زمرے میں آئے گا؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، والد کی مالی حیثیت دیکھی جائے گی، اگر وہ بہت مالدار ہے، ان کے لیے پنکھے ونکھے کا سے چلتے رہنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا، تو پھر پنکھا چلا لیں، لیکن اگر درمیانے درجے کے ہیں، ان کو بل ادا کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، تو پھر والد صاحب اگر کہہ بھی رہے کہ پنکھا چلا لیا کرو تو آپ نہ چلائیں، والد صاحب کا خرچہ بچائیں۔ تو یہ مالی حیثیت پر اس کا مدار ہے کہ والد صاحب کی مالی حیثیت ہے کتنی، تو ان کی جیب پہ بہت بوجھ پڑ رہا ہے تو نہ چلائیں پنکھا، بہت ثواب ملے گا آپ کو اس پہ کہ والد صاحب کا خرچہ بچانے کا۔ پاکستان کے نے پوچھا، اگر کسی کی عشاء کی نماز قضا ہو جائے تو بعد میں وہ شخص قضا ادا کرتے وقت صرف فرض نماز پڑھے گا یا وتر کی بھی قضا کرے گا؟ اگر وتر اس نے پڑھ لیے تھے تو پھر صرف عشاء کی نماز پڑھے گا، وتر نہیں پڑھے گا، اور اگر وتر نہیں پڑھے تھے، عشاء کی نماز بھی رہ گئی، وتر بھی رہ گئے، تو پھر اس کو عشاء بھی پڑھنی پڑے گی اور وتر بھی پڑھنے پڑیں گے، وتر بھی واجب ہے۔ حدیث میں وتر پڑھنے کا آرڈر ہے، آرڈر، حکم، استحباب نہیں ہے، یعنی وتر مستحب نہیں ہے، یہ عام سنتوں کی طرح سنت نہیں ہے۔ محمد احمد انڈیا سے، ملازمین کی تنخواہ شرعی اعتبار سے کم از کم کتنی ہونی چاہیے؟ شریعت نے کوئی معیار متعین نہیں کیا ہے، آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے جو بھی طے ہو جائے۔ باقی جو سیٹھ لوگ ہیں جو ملازم رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے ملازموں کا خیال رکھیں، ان کو معقول تنخواہیں دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اب حسن سلوک کتنا ہے، کیا ہے، وہ پھر اس کا کوئی لگا بندہ اماؤنٹ کی صورت میں معیار نہیں ہے، تو سیٹھ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ کے سوچے کہ میں اگر ملازم ہوتا تو کیا اس تنخواہ میں میں اپنا گھر چلا لیتا؟ تو متعین نہیں کیا ہے شریعت نے، بس یہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے ہے، جو بھی طے ہو جائے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، میرے والد نے میرے لیے ماضی میں مکان خریدا اور والدہ کے نام کیا تاکہ میں تابع فرما بردار رہوں۔ والد مرحوم کے انتقال کے بعد والدہ نے چھوٹے بھائی کے لیے والد کے مال سے گھر خریدا، جسے بوقت خرید چھوٹے بھائی کے تقاضے پہ چھوٹے بھائی کے نام کر دیا۔ بعد ازاں میں نے والدہ سے اصرار کر کے ان کے نام جو مکان میری رہائش میں تھا اپنے نام کر لیا۔ میری ایک بہن بھی ہے مکانات میں، اس بہن کے حصے کے حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، والد نے آپ کی والدہ کے لیے جو مکان خریدا تھا، مکان جو نام کر دیا تھا، تو نام کر کے ان کے قبضے میں دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ قبضے کا مطلب والد صاحب خود نکلتے اور سامان سمیت گھر والدہ کے حوالے کرتے، تو یہ قبضہ کہلاتا ہے شرعی لحاظ سے۔ اس پروسیس کو پورا کیا تھا انہوں نے، تھوڑی دیر کے لیے نکلتے بے شک، تو پھر یہ مکان والدہ کی ملکیت میں ہے، پھر والدہ جس کو چاہے دیں۔ اگر والدہ نے آپ کو دے دیا اور دینے کے بعد قبضہ بھی دیا تو آپ اس کے مالک ہیں، اور والدہ نے، یعنی جب آپ مالک ہیں تو پھر بہنوں کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن اگر والد نے یہ مکان والدہ کے نام کیا تھا، خالی اس طرح سے پراپر قبضہ نہیں دیا، بے شک 1 سیکنڈ کے لیے دیا ہو قبضہ، لیکن دیا نہیں اس طرح سے قبضہ، تو پھر بیوی کے نام مکان کرنے سے وہ مکان بیوی کا نہیں ہو جاتا۔ تو ایسی کنڈیشن میں، ایسی صورت میں وہ پھر آپ کے والد ہی کا مکان تھا، چاہے وہ آپ کی والدہ کے نام ہو، تو اس مکان میں وراثت جاری ہوگی، آپ کی بہن کا بھی حصہ ہوگا اس میں، والدہ کے دنیا سے جانے کے بعد، والد کے دنیا سے جانے کے بعد، کیونکہ والد کا مکان تھا۔ اور والدہ نے جو والد صاحب کے پیسوں سے آپ کے دوسرے بھائی کو گھر وغیرہ خرید کے دیا تو یہ بھی غلط کیا، کیونکہ وہ پیسے وراثت کے تھے، تو وہ والدہ نے اگر آپ کے بھائی کو دے دیا ہے خرید کر تو وہ بھی غصب ہی کہلائے گا، آپ کی پرمیشن کے بغیر دیا ہے، تو اس میں بھی پھر آپ وہ پیسے واپس لیں یا اس مکان میں حصے کا مطالبہ کریں، کیونکہ وہ والد کے پیسوں سے تھا، تو اس مکان میں بھی پھر بہن کا حصہ ہوگا، تو یا تو ان کو پیسے دیے جائیں یا اس مکان میں شیئر دیا جائے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میری عمر 14 سال ہے، مجھے سوال پوچھنے کا طریقہ بھی شاید نہیں آتا، میں پریشان ہوں، میری ماں کا یار یہ بہت ہی کچھ غیر اخلاقی سا سوال ہے۔ دیکھیں، آپ جو ہے نا ایسی صورت میں جو ہے نا اپنی والدہ سے دور ہو جائیں آپ، اور آپ کسی وہاں کے کسی مولانا صاحب جو صحیح سمجھدار عالم ہو ان سے جا کے مشورہ کریں آپ، تو یہ بہت ہی پرسنل سا معاملہ ہے، اس کو اس طرح اناؤنس کرنا جو ہے مجھے مناسب نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے نا، ایسا کر لیں گے۔
رسول زمان شمالی وزیرستان سے، رسول زمان نے اپنی دادی کا دودھ 2 سال سے کم عمر میں پی لیا تھا۔ اچھا بھائی، رسول زمان کی بیوی کی ماں نے، رسول زمان کی بیوی کی ماں یعنی ساس، رسول زمان سے کئی سال پہلے رسول زمان کی دادی کی دودھ 2 سال سے کم عمر میں پی لیا تھا۔ یعنی رسول زمان کی جو ساس ہے وہ، اس نے بھی رسول زمان کی دادی کا دودھ پیا اور رسول زمان نے خود بھی اپنی دادی کا دودھ پیا۔ اس کا مطلب رسول زمان کی جو ساس ہے وہ رسول زمان کی بہن بن گئی تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ رسول زمان پر اپنی بیوی حرام ہوگا یا نہیں؟ حرام ہوگی بھائی، اگر یہ گواہوں سے ثابت ہے، یقینی طور پر ہے، تو پھر رسول زمان کے لیے اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کرنا فرض ہے، کیونکہ رسول زمان کی جو بیوی ہے وہ اصل میں اس کی جو ساس ہے نا، جو ساس تو رضائی بہن بن گئی، تو بہن کی بیٹی ہے ہوئی وہ، تو بہن کی بیٹی تو بھانجی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ پتہ کیسے چلا کہ پیا ہے، کیونکہ اگر یہ بچپن سے یا تو مشہور تھا، سب کو پتا تھا کہ رسول زمان کی ساس نے رسول زمان کی دادی کا دودھ پیا اور رسول زمان نے بھی اپنی دادی کا دودھ پیا، یہ بچپن سے سب کو پتا تھا، اگر تو پھر تو یہ نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ لیکن اگر بچپن سے یہ بات مشہور و معروف نہیں تھی، اب آپ کی شادی ہو گئی اور اب کوئی اٹھ کے کہتا ہے کہ جی یہ دودھ پیا تھا، تو گواہ طلب کیے جائیں گے۔ ایسے ہی کسی ایک دو کے کہنے سے بات نہیں ہوگی، 2 مرد ہو یا 1 مرد 2 عورتیں، تو اس پہ جو ہے نا مضبوط دلیل سے یہ ثابت ہوگا تو مانا جائے گا، ثابت نہیں ہے تو محض شک کی بنیاد پر آپ کا یہ رشتہ ختم نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے اب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، رشتہ طے ہونے لگتا ہے، کوئی شوشہ چھوڑ دیتا ہے اس نے تو فلانی کا دودھ پیا ہے، تو رشتے توڑنے کے لیے، تو ایک عورت کی گواہی سے یہ نہیں مانا جائے گا۔ تو اس میں شک نہ کریں آپ، یہ مسئلہ وہاں کے علماء کے سامنے پیش کریں، جہاں بھی کوئی جن صاحب نے بھی پوچھا ہے، جہاں رہتے ہیں شمالی وزیرستان سے آئیے، وہاں کے علماء سے آپ پوچھیں، وہ باقاعدہ جو مفتیان کرام ہو تو وہ گواہ طلب کریں گے۔ تو جب تک گواہوں سے ثابت نہیں ہوتا، رسول زمان اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار نہ کرے اور کوئی شک و شبہ نہ کرے، اس میں وہم نہ کرے۔ لیکن اگر گواہوں سے ثابت ہو جاتا ہے پھر علیحدگی اختیار کرنی پڑے گی۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی مائیں اور عورتیں چھوٹے بچے یا نانی کو نہلانے کے بعد یا ویسے کپڑے بدلنے کے لیے بجائے الگ کمرے میں، نانی کو، نانی نہیں لکھا ہوا، کچھ اور لکھا ہوا ہے، دوبارہ سے، میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی مائیں اور عورتیں چھوٹے بچے یا بچی کو نہلانے کے بعد یا ویسے کپڑے بدلنے کے لیے بجائے الگ کمرے میں لے جانے کے سب کے سامنے ننگا کر کے بٹھا کے کپڑے بدلنا شروع کر دیتی ہیں، چاہے کوئی بھی پاس بیٹھا ہو، ماموں، چچا، تایا، نانا، دادا، کوئی شرم و حیا نہیں خود کو بھی۔ میں اس بات کو بہت زیادہ مایوب سمجھتی ہوں۔ ویسے تو میں دونوں کے حق میں نہیں ہوں، بچہ ہو یا بچی، لیکن خاص طور پر بچیوں کے معاملے میں یہاں سے ہی تو حیا کا آغاز ہوتا ہے۔ دوسرا، اگر چھوٹے بچے بھائی بہن بھی ہوں تو ان کو بھی کہنا چاہیے کہ باہر جاؤ، اس طرح بچے بھی حیا سیکھیں گے۔ ایسی عورتوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ اور اگر وہ عورتیں آپ سے بڑی بھی ہوں، جیسے ساس، نند، بھابھی، آنٹی، کیونکہ لوگ برا بھی مان جاتے ہیں، چاہے صحیح بات بتائی جائے، دین کی روشنی میں وضاحت فرمائے۔ دیکھیں اس کا تعلق بچے بچی کی عمر پہ ہے، کتنی عمر ہے ان کی، بہت چھوٹی عمر ہے، 2 سال، 2.5 سال، 3 سال، 4 سال، تو اس میں تو گنجائش ہے، لیکن عمر تھوڑی زیادہ ہو تو پھر حیا کا تقاضا یہی ہے کہ سب کے سامنے، خاص طور پہ بچی کو پورا برہنہ کر کے اس کے کپڑے بدلنا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ اگرچہ پردے کے حکام تو 10 سال کی عمر کے بعد جا کے متوجہ ہوں گے، لیکن اس سے پہلے بھی بچیوں کو حیا سکھانا یہ بہرحال ضروری ہے، بچوں کو بھی بچیوں کو بھی۔ تو بہت چھوٹی ہے 2-3 سال کی، اس کے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی بھی سمجھدار بچی ہو تو پھر آپ کی بات بالکل درست ہے، تو اس کی تبلیغ کرنی چاہیے محبت کے ساتھ کہ بھائی ان کو الگ لے جا کے کپڑے بدلیں تاکہ ان میں شرم اور حیا پیدا ہو، ورنہ سب کے سامنے کپڑے اتارنے کی جو آج کل ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیں جو خواتین کی ڈریسنگ ہے، آدھے آدھے کپڑے پہن کے مردوں میں آ کے بیٹھنا، وجہ اس کی ہے کہ حیا ختم ہو گئی ہے، تو یہ بچپن سے ہی حیا پیدا کی جاتی ہے۔ باقی ساس، نند، بھابھی، انٹی، ان کو سمجھانا، ان میں سے انٹی کو تو شاید سمجھا سکتی ہیں، ساس، نند، بھابھی وغیرہ کو آپ کائنڈلی کوشش نہ کریں سمجھانے کی، کیونکہ انہوں نے اگر آپ کو سمجھایا تو آپ کسی اور کو سمجھانے کے قابل نہیں رہیں گی۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا، اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کافر کو بھی معاف کر سکتا ہے، یا کوئی اگر یہ کہہ دے کہ اللہ کسی کو اپنی کوئی صفت دے سکتے ہیں، کسی کو اپنا اختیار دے سکتے ہیں، چاہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے کو فنا کر سکتے ہیں، اگر اللہ ہمیں شرک کا کہتے ہیں تو ہم شرک کرتے، اگر اللہ ہمیں شرک کا کہتے تو ہم شرک کرتے، اس طرح کے کوئی الفاظ کہے تو کیا ایسا کہنے سے ایمان چلا جائے گا، نکاح ختم ہو جائے گا؟ ایسا کہنے والے کو نفسیاتی ہسپتال میں جمع کرا دینا چاہیے، فضول قسم کی چیزیں لوگوں کے دماغوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ باقی اللہ یہ کہنا کہ اللہ کافر کو بھی معاف کر سکتا ہے دنیا میں، تو یہ بات درست ہے، دنیا میں معاف کر سکتا ہے اگر وہ توبہ کر لے، آخرت میں معاف نہیں کرے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ آخرت میں کافر کو معاف کر سکتا ہے، کر سکنے کا مطلب یہ کہ طاقت اور قدرت تو ہے لیکن کرے گا نہیں وہ، تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کر سکتا ہے یعنی ہے ہو سکتا ہے کر لے، تو یہ پھر ناجائز حرام ہے، اللہ نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا۔
جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلا گیا میں اس کے معاف نہیں کروں گا. تو ایسا دعویٰ کرنے والا گمراہ ہے. باقی کوئی یہ کہتے ہیں اللہ اپنی کسی کو صفت دے سکتا ہے تو اس سے بھی مطلب پوچھا جائے گا. اگر یہ مطلب ہے کہ اللہ اختیارات دے سکتا ہے تو یہ شرک ہے. اللہ کسی کو اختیارات نہیں دیتا, یہ تو شرک ہے. اللہ تعالیٰ تو اسی کو تو قرآن میں منع کر رہے ہیں, میں نے کوئی اختیارات نہیں دیے. باقی یہ کہ اللہ اگر ہمیں شرک کا کہتا تو ہم شرک کرتے, یہ بھی غلط جملہ ہے, گمراہانہ جملہ ہے. اللہ شرک کا کہہ ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ غلط بات کا حکم نہیں دیتا. قرآن میں آتا ہے قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء, اللہ کبھی فحشاء کا, بے حیائی کا حکم نہیں دیتا. تو شرک تو بے حیائی سے بھی اوپر کی چیز ہے. تو یہ فرضی سوالات بنا کے لوگوں میں تشویش پیدا کرنا یہ گمراہی کا ذریعہ ہے. تو باقی نکاح ختم نہیں ہوتا ہے ایسے الفاظ سے. گمراہ ہوگا وہ آدمی, اس کو منع کیا جائے گا. حکومت, کوئی اسلامی حکومت پراپر ہو تو ایسے شخص کے خلاف کیس بھی کیا جا سکتا ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کہ ایزی پیسہ ایپ میں ایک آپشن ہے جس میں کوئی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں اور بعد میں آپ ادائیگی کریں گے جس کے سروس چارجز ہیں, کیا یہ سود ہے, اور اگر غلطی سے لے لیا ہو تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں, کوئی ٹرانزیکشن کرنے کی وجہ سے اگر سروس چارجز دینے پڑتے ہیں تو یہ تو جائز ہے کیونکہ وہ آپ کے رقم کو پہنچانے کا کمیشن لے رہے ہیں آپ سے. تو اس کے علاوہ اگر کوئی آپ سے پیسے لے رہے ہیں یا وہ آپ کو پیسے دے رہے ہیں تو پھر اس کے بارے میں آپ دوبارہ پوچھیں. اصولی طور پر تو جیسے منی آرڈر میں یہاں سے وہاں پیسے پہنچانے کا کمیشن دیتے ہیں, بینک پیسے کاٹ لیتا ہے کمیشن کے طور پر, چارجز لے رہا ہوتا ہے, تو یہ شرعاً جائز ہے. لیکن غلطی سے لے لیا ہو, لے لیا کا مطلب تو یہ کہ ایزی پیسہ آپ کو دے رہے ہیں, تو اگر وہ ایزی پیسے والے آپ کو پیسہ دے رہے ہیں وہ کس بیس پہ دے رہے ہیں پیسہ, تو میرے علم میں تو نہیں ہے کہ دیتے ہیں. بہرحال اگر دے رہے ہیں تو پھر یہ سود ہی ہے کیونکہ آپ نے ان کو پیسہ ان کے اکاؤنٹ میں رکھوایا, قرض دیا, اور اس قرض پہ آپ نفع لے رہے ہو پیسوں کی صورت میں. مغیث صاحب لاہور سے کہتے ہیں جس لڑکی سے نکاح کا ارادہ ہو کیا اس لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں؟ جی دیکھ سکتے ہیں. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کبھی ہم کسی رشتہ دار یا پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے ہوں تو وہ گانے لگا دیتے ہیں, منع کرنے کے باوجود نہیں مانتے, تو کیا ہم بھی گانے سننے کا گناہ ہوگا؟ آپ نہ سنیں, آپ نے منع کر دیا, بس آپ کا فرض ادا ہو گیا, اب آپ اپنے کاموں میں مشغول رہیں, اس طرف دھیان نہ دیں. آپ یہی تو ثواب ہے نا کہ گانے لگے ہوئے اور آپ اس طرف توجہ نہ دیں, آپ اللہ کے ذکر میں مشغول رہیں, اپنے کام میں لگے رہیں آپ. پاکستان سے کسی نے پوچھا میں اپنے سسرال والوں سے الگ رہتی ہوں, کیا یہ جائز ہے کہ میرے والدین ہمارے گھر آ کر 2 یا 3 سے زیادہ مہینے رہ لیا کریں؟ وہ جب ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو پیسے کے لحاظ سے بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں تاکہ ہم پر کسی قسم کا بوجھ نہ پڑے, وہ بچوں کو سنبھالنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. میرے سسر کا کہنا ہے کہ اس بارے میں فتویٰ ہے کہ بیوی کے والدین کے لیے جائز نہیں کہ وہ 4 دن سے زیادہ بیٹی کے گھر رہیں. دیکھیں, اس کا تعلق آپ کے شوہر سے ہے کہ آپ کے شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ کے والدین کو آپ کے ساتھ نہ رہنے دے. شوہر اگر رہنے دے رہا ہے تو اچھی بات ہے, اگر شوہر کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر بری بات ہے. تو یہ شوہر کا حق ہے, تو یہ مسئلہ آپ اپنے شوہر سے پوچھیں کہ کیا میرے لیے جائز ہے کہ میرے ماں باپ آپ کے گھر آ کے 2-3 مہینے رہیں. شوہر اگر خوش ہو رہا ہے ماشاءاللہ جی, تعاون بھی ہو رہا ہے سسرال کا میرے ساتھ اس چکر میں, تو 2 مہینے کیا 8 مہینے رہ لیں پھر, بلکہ گھر داماد ہی بن جائے. تو اور اگر شوہر کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے, وہ اس کو برا لگ رہا ہے کہ بھائی کیوں آ کے 6 مہینے 4 مہینے رہتے ہیں, تو جتنی اجازت شوہر دے دے اتنی رہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. محمد شعیب مان صحرا خیبر پختونخوا. مفتی طارق صاحب, آپ سے مجھے کچھ امید وابستہ ہے کہ آپ اسلامی نظام کے حامی ہیں. اس وقت ملک کے اندر اشرافیہ کا راج ہے اور طرح طرح کے مسائل موجود ہیں. اس وقت علماء کرام اس بھنور سے قوم کو نکال سکتے ہیں. نمبر 1, اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے جو علماء کرام اپنی سرپرستی میں منعقد کرائیں. بحیثیت قوم ہمیں اکٹھے ہو کر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. اس کے لیے آپ ایک مہم کا آغاز کریں اور سجدہ توبہ کے لیے ایک اجتماع اکٹھا کریں. اس وقت ملک کے اندر انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں. ملک گیر مہم چلائیں اور دین کے مطابق حکومتی عمل پر مزاحمت کریں. نمبر 3, ہم انفرادی طور پر تو مسلمان ہیں لیکن اجتماعی مسلمان ہم نہیں ہیں کہلا سکتے کیونکہ ہمارا نظام کافرانہ ہے. ملک کا سارا نظام سود پر چلتا ہے. سود کے خلاف حکومتی نظام پر مزاحمتی تحریک چلائی جائے. بے حیائی اور عریانیت عروج پر ہے. پیمرا کو پابند بنایا جائے کہ وہ ٹی وی چینل پر عریانیت کا فروغ بند کرے. شرعی پردہ کے تحت اور ٹی وی اسکرین پر آئے. ان تمام چیزوں پر جب تک علماء حق اکٹھے نہیں ہوتے تب تک اس معاشرے کو سدھارنا مشکل ہے. اگر معاشرہ نہ سدھرا تو ہمیں عذاب الہی سے کوئی نہیں بچا سکتا. پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا, اسلام غالب رہنے کے لیے آئے. علماء حق کا کردار کہاں؟ ان تمام نکات پر اپنی رائے فراہم کیجیے. دیکھو, مسئلہ یہ ہے کہ پہلی ایک صرف آپ کے شیخ سے مجھے اتفاق نہیں ہے کہ کافرانہ نظام ہے. نظام اسلامی ہی ہے, امپلیمنٹ نہیں ہو رہا کیونکہ ہمارا آئین اسلامی ہے کہ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا. یہ آئین کی شق ہے اور حاکم اعلیٰ اللہ ہے. لیکن آگے جو اس کو جب امپلیمنٹ کرنے کا وقت آتا ہے تو خلاف شریعت کاموں پہ بھی اسلام کا لیبل لگا دیا جاتا ہے. تو اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. تو میں تو ممبر سے جتنی آواز اٹھا سکتا ہوں, عدالتی خلا غیر اسلامی ہے, اس میں نے کتنی آواز اٹھائی ہے, کو ایجوکیشن غیر اسلامی ہے, اس پہ تو میں ممبروں سے بولتا رہتا ہوں.
اور بتاتا بھی رہتا ہوں کہ ہماری مذہبی سیاسی جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ دھرنے دیں. وہ دے نہیں رہے اس پہ دھرنے, وہ کسی اور چیزوں پہ دھرنے دے رہے ہیں. وہ دے رہے وہ بھی ٹھیک ہوگا, لیکن اس پہ بھی تو دیں نا. وہ بیٹھ جائیں دھرنے دے کے, بھائی یہ غیر اسلامی خلا جو آپ نے کیا ہے, عورت کو طلاق کا حق دے دیا, اس سے ہمارا خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے, اس قانون کو ختم کرو. LGBT کے خلاف آواز اٹھائی تھی نا, اس میں تبدیلی ہو گئی. تو ایسے ایک چیز کے خلاف بے حیائی پہ آواز اٹھائے نا. یہ تو سیاسی جماعتوں کا کام ہوتا ہے نا. علماء تو علمی لائن کے آدمی ہوتے ہیں, وہ کوئی دھرنے لے کے تھوڑی کنٹینر لے کے اسلام آباد میں بیٹھ جائیں گے. یہ تو سیاسی مذہبی جماعتوں کا کام ہے کہ وہ اس پر, علماء تو ان کو گائیڈ کریں گے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے. یہ کام تو سیاسی لوگوں کا ہوتا ہے, ان کی ٹاسک پہ پبلک اکٹھی ہوتی ہے. میں آ کے اعلان کروں گا کتنے لوگ آئیں گے میرے پاس, اور مجھے سیاست کی پیچیدگیاں بھی پتہ نہیں ہے. سیاست کے جو ہے نا آگے اس دھرنے کو میں نے لے کے چلنا کیسے, یہ بھی مجھے پتہ نہیں ہے. اس دھرنے میں مجھے ہی نہ دھر لیا جائے اور پھر آگے سارا پروگرام ہی ہمارا برباد ہو جائے. یہ تو سب باریکیوں کو سیاسی لیڈر زیادہ جانتے ہیں. تو سیاسی لیڈروں کو آپ دباؤ ڈالیں اور ان سے ملے بھی, پرسنلی ملاقاتیں بھی کریں, ان کو سمجھائیں کہ یار آپ چھوڑ دو, آپ اس چیز کو فوکس کرو. اس وقت ملک میں سب سے بڑے 2 مسئلے بنے ہوئے ہیں, سب سے بڑے مسئلے کہ بے حیائی, اس کو بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. کو ایجوکیشن سسٹم ہمارا خیبر پختونخوا, پشاور, بلوچستان, اس کا جو خوبصورت حیا کا ایک نظام ہے, عورتوں میں حیا ہے, ایک شرم ہے, ایک خاندانی نظام ہے, سارا ہماری یونیورسٹیاں اور اسکولز کے کالجز کے ذریعے برباد ہو رہا ہے. تعلیم کے نام پہ, تعلیم کا کوئی بھی خلاف نہیں ہے بھائی, تعلیم کے نام پہ بربادی ہو رہی ہے, اس قدر بغیرتی پھیلائی جا رہی ہے. تو ڈراموں کے ذریعے, فلموں کے ذریعے, تو مذہبی جماعتیں اس پہ آئیں, اس پہ آواز اٹھائیں کہ اسمبلی میں بل پاس ہم کروا کے چھوڑیں گے کہ یہ ختم کیا جائے اس بے حیائی کو. لیکن وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس پہ ہے ہی نہیں, وہ ان کو کوئی اس سے ہو, ان کے اپنے مسائل ہیں, وہ ہوں گے, وہ بھی صحیح ہوں گے, میں اس کا انکار نہیں کر رہا, لیکن اس کو فوکس کریں. عدالتی خلا پہ میں کب سے آوازیں اٹھا رہا ہوں, یہ تو پورا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے, یوں ہی نہیں رینگ رہی کسی کے اوپر بھائی. تو خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو جب ہماری مذہبی تنظیموں ہی کو خیال نہیں ہے, جن میں اتنے لاکھوں لوگ ان کے ساتھ منسلک ہیں, تو اللہ تو نہیں پھر حالت. تو پھر آپ ان سیکولر قوتوں سے تو کوئی بھی امیدیں نہیں لگا سکتے جو اسمبلیوں میں میجورٹی بیٹھی ہوئی ہے. ان کو تو اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ اسکول میں, یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے. اب تو لڑکے لڑکیوں کی مکس گیدرنگ اور بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر سے بڑھ کر نشہ آ گیا ہے یونیورسٹیوں میں. تو بھائی کوئی آواز یہ سیاسی جماعتوں کو بولیں کہ آپ ان کو جو ہے, ہم تو بول رہے ہیں, اب کیمرے میں بھی بول رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنے ہدف کو فوکس کریں. آئین آپ کا ساتھ دے رہا ہے, پاکستان کا آئین اسلامی ہے, وہ آپ کا ساتھ دے رہا ہے. آگے جو اسمبلیوں میں قانون بنتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی محنت ہی نہیں ہو رہی, کوئی آواز ہی نہیں اٹھ رہی ہے. تو جب تک آواز بھرپور نہیں اٹھے گی اور آپ جو ہے اس پہ آئین کے اندر رہتے ہوئے آپ اس پہ بھرپور احتجاج نہیں کرو گے, اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ کام علماء کا نہیں ہے, یہ سیاسی تنظیموں کا. ان کو بنایا اس کام کے لیے گیا ہے, تو جو جس کام کے لیے بنتا ہے وہ کرے گا تو ہوگا, اور جو جس کام کے لیے نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. تو وہ اگر اس کام میں لگیں گے تو وہ تو اپنے کام کے بھی نہیں رہیں گے, اور ان کے راہ میں رکاوٹیں اتنی رہیں گی, سیاسی جماعتیں ہی رکاوٹیں ڈال دیں گی. ان کو یہ ڈر ہو جائے گا کہ پتہ چل یہ کوئی ایک اور تنظیم تو نہیں بن رہی, کیا کوئی ایک اور سیاسی جماعت تو نہیں بن رہی ہے. تو میں آپ کی ان نکات سے متفق ہوں, لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو, اپنے سیاسی لیڈروں کو جا کے کہا جائے کہ یار یہ ہمارے مسائل ہیں, اس پر بات کرو. آپ یہ بات تو کرتے ایک مبہم, کہتے ہیں اسلامی نظام لائیں گے, اسلامی نظام لائیں گے, مبہم بات کر رہے ہیں. بھائی آپ بولو یہ شق غیر اسلامی ہے, آئین میں جو ہمارا لا ہے اس میں یہ شق غیر اسلامی ہے, اس کو ہم نے چینج کرنا ہے. تو جب آپ چند چیزوں کو فوکس کرتے ہو نا تو اس پہ بات ہوتی ہے, اس پہ وہ چینج ہو سکتی ہے. لیکن آپ ایک پورا ہی نظام ہی کو آپ بات کرو گے, پورا نظام اڑا دیں گے ہم, تو یہ تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کا مطلب آپ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. جیسے کچھ اسکالرز آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں طاغوت کا نظام ہے, پورا نظام الٹ دینا ہم نے. اس کا مطلب یہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, باتیں پھینکنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ بیٹھ کے. تو جس کو کچھ نہیں کرنا ہوتا وہ باتیں بہت بڑی کرتا ہے, اور جس کو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ فوکس کرتا ہے کہ پہلے اس کو چینج کرنا ہے, پھر ہم نے اس کو چینج کرنا ہے, جو چیزیں غلط ہوں گی ہم نے اس کو چینج کرنا ہے. تو اس لیے آپ کے درد کو میں سمجھتا ہوں, اور لیکن یہ علماء تو ممبروں سے آواز اٹھائیں گے, تحریریں لکھیں گے, اور وہ کر رہے ہیں. تو عوام جو ہے, جو سیاسی لوگ ہیں جن کے دعوت پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, وہ تحریک چلائیں اور وہ پبلک کو اکٹھا کریں, دباؤ ڈالیں, اسمبلیوں میں آواز اٹھائیں, تو ہوگا نا. اسپیسیفک چیزوں پہ اس وقت سب سے زیادہ دیکھیں, سود پہ تو پھر بھی کافی حد تک کام ہو چکا ہے الحمدللہ, سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا, اور کافی حد تک اسلامک بینکنگ آتی چلی جا رہی ہے, سود سے کافی حد تک ملک نکلتا چلا جا رہا ہے. تو اور کم از کم اتنا بھی ہے کہ اب ہر آدمی سود پہ مجبور نہیں ہے, اس کے پاس دونوں آپشن ہے. بھائی یہ سودی بینکاری بھی ہے, اسلامک بینکاری بھی ہے, لیکن بے حیائی پر تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا ہے. بے حیائی پہ تو کوئی آواز ہی نہیں اٹھ رہی ہے, کوئی سوچ ہی نہیں رہا ہے اس پہ کہ جو کو ایجوکیشن کے ذریعے اور
ٹک ٹاک پہ اور یوٹیوب پہ اور جو کچھ طوفان بدتمیزی ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے نا. ڈرامے کیسے بن رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں کہ ایک ڈرامہ آ رہا ہے برزخ کے نام پہ, اس میں ہومو سیکسولیٹی کو جو ہے نا لڑکوں سے بتھیلی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. تو ان سب چیزوں پہ ہمیں آواز اٹھانی ہے اور اس میں سیاسی لوگ زیادہ مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں. علماء تو آواز اٹھائیں گے تو اس سے سوشل میڈیا پہ ہلچل مچے گی, لیکن اسمبلیوں کو دباؤ میں لانا اور ان کو حکومت پہ دباؤ ڈالنا یہ جب تک ممکن نہیں ہے جب تک سیاسی سطح پہ اس پہ آواز نہ اٹھائی جائے. اور اول کوشش تو ہے کہ آرام سے آواز اٹھائی جائے, ان کی توجہ دلائی جائے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ تمیز سے بھی بات کرتے ہیں تو بہت سے قانون چینج ہو جاتے ہیں, ایک دم اس کو جھگڑے اور پھڈے کی شکل میں نہ لے جایا جائے, اور اگر نہیں ہو رہا شرافت سے تو پھر عوامی طاقت کا استعمال کیا جائے, تو عوام کو ٹاسک دیا جائے. لیکن یہ سیاسی تنظیموں کا کام ہے جو ووٹ لیتی ہیں اور ان کے پاس عوام ہے, عوامی طاقت ہے. فہیم ہاشمی لکھنؤ سے, اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کی زمین یا جائیداد پر زبردستی قبضہ کر لے اور اس جائیداد سے فائدہ اٹھا کر غریب مسلمانوں کی مدد کرے تو کیا اسلام میں ایسا کرنا جائز ہے؟ حرام ہے, ناجائز ہے بھائی. حرام مال سے اللہ صدقہ قبول نہیں کرتے ہیں. غیر مسلم کی زمین پر بھی ناجائز قبضہ نہیں کر سکتے آپ, حرام ہے. متحدہ عرب امارات, میں بروکر کے ذریعے ٹریڈنگ کرتا ہوں, مطلب ہمارا پیسہ ہوتا ہے اور ٹریڈنگ وہ کر کے ہمیں پروفٹ دیتا ہے. مثال کے طور پر اگر میرے $100 سے وہ ٹریڈ کرتا ہے تو وہ مجھے ایک ٹریڈنگ کا $1 دے گا, اگر 200 تو ایک ٹریڈنگ کا $2 دے گا, چاہے وہ اس ٹریڈنگ سے جتنا بھی کمائے. جتنی میری انویسٹمنٹ بڑھتی جائے گی اتنا ہی میرا پروفٹ بڑھتا جائے گا. کیا یہ سود میں آتا؟ اگر آتا ہے تو اب کیا کریں, یہ جائز عمل نہیں ہے, حرام ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے $100 دیے تو آپ اس سے کہیں کہ تم جو ٹریڈنگ کرو گے تمہیں جو اس میں پروفٹ ہوگا اس پروفٹ میں اتنے پرسنٹیج میرا ہے, چاہے وہ 1% آپ لے لیں, لیکن پرسنٹیج کے لحاظ سے آپ اس کو طے کریں. یا وہ کوئی چیز خرید رہا ہے اسپیسیفک, تو آپ کہیں یہ تم خریدو گے, اس کو بیچو گے, جب بیچو گے تو اس ایک چیز کے خرید و فروخت کے بدلے میں مجھے اتنا کمیشن چاہیے, وہ متعین کیا بھی جا سکتا ہے. تو اس طرح سے اس کو کسی شرعی دھارے کے اندر لے کر آئیں. ایسا نہیں کر سکتے کہ بس $100 ہے تو آپ نے $1 دینا ہے, 200 دیے تو $2 دینا ہے, یہ جائز نہیں ہے. محمد علی راولپنڈی, جنگ میں قتال کرنے یا نفس کے خلاف جہاد میں سے افضل جہاد کون سا ہے؟ جب لڑائی کے میدان میں ضرورت ہو اور جہاد فرض عین بن جائے تو پھر تو میدان جنگ میں تلوار سے جہاد کرنا ہی سب سے افضل جہاد ہے, جب فرض عین ہو جاتا ہے جہاد. اور جب فرض عین نہ ہو تو لوگ اس کی ضرورت پوری کر رہے ہوں تو پھر حدیث میں جہاد بالنفس کو بھی اعلیٰ جہاد کہا گیا ہے, لیکن خاص جہاد کے لحاظ سے, کیونکہ جہاد کا اصل جہاد جو سے نکلا ہے نا مشقت سے, تو نفس کے خلاف جہاد میں انسان کو پریشانی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور ظاہر ہے وہ نفس کے خلاف جہاد جب آپ میدان جنگ میں جہاد کریں گے تو بھی نفس کے خلاف ہی جہاد ہوگا. تو حدیث میں بعض چیزوں کی توجہ دلانے کے لیے فضیلت بیان کی گئی ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے عمل کی نفی, بلکہ اس کا مقصد ہوتا ہے جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ذکر اللہ کی فضیلت جہاد سے بھی زیادہ ہے. حالانکہ باقی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے بھائی جہاد کی فضیلت سب سے زیادہ ہے, لیکن نبی نے اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ذکر چھوڑ دیں, تو اس لیے بعض حدیثوں میں آپ نے بعض لحاظ سے ذکر کو فضیلت دی ہے. اس لیے جہاد اصل میں تو اصولی طور پر قرآن و سنت کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاد سے افضل کوئی عمل نہیں ہے. نفس کے خلاف جہاد بھی اس میں داخل ہے, یعنی تلوار والا جہاد تمام جہادوں میں سب سے افضل ہے, یعنی نفس کے خلاف جہاد سے بھی افضل ہے. اصولی طور پر تو قرآن و سنت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. البتہ بعض جہاد میں جو ہے بعض جہاد کے لحاظ سے نفس کے خلاف جہاد کو فضیلت دی گئی ہے. تو لیکن اس حدیث کی بیس پہ آپ جب جہاد فرض ہو جائے تو چھوڑ نہیں سکتے آپ اس بیس پہ کہ میں نفس کے خلاف والا جہاد کر رہا ہوں, تلوار والا تم کرو, یہ غلط ہو جائے گا. حنا صدیقی میرٹھ سے, ہماری شادی جب سے ہوئی ہے اکثر کسی نہ کسی بات کو لے کر جھگڑا رہتا ہے. میرا شوہر اکثر مجھے یہ کہہ دیتے ہیں یا میسج کر دیتے ہیں کہ تمہارا میرا سب ختم, تمہارے میرے بیچ اب کچھ نہیں بچا, نکاح تو اب ٹوٹ گیا ہے, نکاح اب مکروہ ہو گیا ہے, تمہارا میرا رشتہ سب نہ کے برابر ہے, بس دنیا کی نظروں میں تم ہو میری بیوی لیکن اللہ پاک کی نظروں میں میری بیوی نہیں ہو, جاؤ جا کے دوسری شادی کر لو. اور ابھی 2 مہینے پہلے میرے شوہر نے کہا جاؤ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں, کل اپنے گھر والوں سے فیصلہ کروا لینا. اس وقت میں ناپاک تھی کیونکہ میری ڈیلیوری ہوئی تھی, 40 دن نہیں ہوئے تھے. اب طلاق کہہ کر بول رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہوئی, ہم رجوع کر لیں گے, ایک سے کچھ نہیں ہوتا. لیکن پہلے جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے ان کی بھی تو کوئی ویلیو ہوگی. کیا ان الفاظ سے اور ایک بار طلاق کہنے سے ہمارا رشتہ باقی ہے؟ کیا شوہر کو رجوع کا حق حاصل ہے؟ میرے شوہر کویت میں رہتے ہیں, کیا ان کو رجوع کے لیے میرے پاس آنا پڑے گا؟ رجوع سے پہلے کیا ہم لوگ فون یا میسج کے ذریعے بات کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس رجوع کا کتنا وقت ہے؟ دیکھیں آپ کے شوہر نے یہ جو کہا نا میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں, اس کا مطلب کیا فیوچر میں دے رہا ہوں یا ابھی دے رہا ہوں؟ اگر ان کی نیت یہ تھی کہ بس ابھی دے رہا ہوں میں, یعنی دے رہا ہوں کا مطلب دے دی ہے, تو پھر تو طلاق ہو گئی. لیکن عام طور پر یہ جو ہے میں طلاق دے رہا ہوں یہ فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو دس, میں یہ کرنے والا ہوں, تو ایسے موقع پہ طلاق نہیں ہوتی ہے. لیکن جو اس سے پہلے انہوں نے کہا ہے نا کہ ہمارا تمہارا میرا رشتہ ختم
اور نکاح اب تو اب ٹوٹ گیا ہے. تو یہ تو رشتہ ختم کا یہ کنایا ہے کہ اس سے نکاح بھی ٹوٹنا مراد ہو سکتا ہے اور مراد نہیں بھی ہو سکتا. لیکن آگے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح تو اب ٹوٹ گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ وہ نکاح توڑنے کی نیت سے ہی انہوں نے کہا یہ میرا رشتہ ختم, اور اس پہ آگے بھی قرائن سے ہمیں پتہ چل رہا ہے. تو یہ ان سے پوچھا جائے گا یہ آپ نے کس نیت سے کہا تھا. یہ جو ہے نا تمہارا میرا رشتہ ختم اور نکاح ٹوٹ گیا, یہ الفاظ اس کے قرینہ ہے کہ وہ ان کی نیت طلاق کی ہے. لیکن دیکھیں اس میں بہتر یہ ہے کہ جب تک آپ کے شوہر کا پورا بیان نہ آ جائے انہوں نے کتنی دفعہ کون سے الفاظ استعمال کیے, کس لفظ میں ان کی نیت کیا تھی, اس وقت تک طلاق کا فتویٰ دینا بہت مشکل کام ہے. تو حنا صدیقی صاحبہ جو میرٹھ سے پوچھ رہی ہیں, میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے قریبی دارالفتہ میں کسی قریبی مفتی سے کو پورا سوال لکھ کے بھیجیں اور اپنے شوہر کا کانٹیکٹ نمبر بھی ڈالیں اس میں. جیسے آپ نے سوال بھیجا آپ کے شوہر کا کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے, تو کوئی بھی مفتی شوہر سے پوچھے گا کہ کس لفظ میں آپ کی نیت کیا تھی اور یہ الفاظ آپ نے کتنی بار استعمال کیے ہیں. اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے تو بائن ہوئی ہے یا رجعی ہوئی ہے, پھر ایک طلاق ہوئی ہے کہ دو طلاق ہوئی ہے. تو اس طرح بعض دفعہ شوہر کی نیت نہیں ہوتی, بعض دفعہ ہوتی ہے نیت. مفتی سمجھ رہا ہوتا ہے ان الفاظ میں شوہر کی نیت نہیں ہے لیکن وہ ہوتی ہے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ یہ سوال دوبارہ یا تو ہمارے ہی پاس لکھ کے بھیج دیں آپ, لیکن پھر ایڈریس پہ پوسٹ کریں, پھر یہ آسک میں نہ بھیجیں آپ. یہ پرسنلی جو طلاق کا مسئلہ یہ آپ پوسٹ کر دیں, جو مفتی طارق مسعود جامع مسجد الفلاحیہ بلاک ST 10 سیکٹر 10 نارتھ کراچی, اس ایڈریس پہ آپ بھیج دیں اور اپنے شوہر کا نمبر ڈال دیں اس پہ, تاکہ ہم شوہر سے فون کر کے پوچھ سکیں کہ آپ نے یہ الفاظ کتنی دفعہ دہرائے ہیں. اصولی طور پر جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ تمہارا میرا رشتہ ختم, یہ الفاظ اگر شوہر نے طلاق کی نیت سے کہے ہیں تو ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی, یعنی نکاح اسی وقت ٹوٹ جائے گا ایک طلاق کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد اگر عدت کے اندر شوہر نے یہ کہا کہ میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں, تو ان کی نیت اسی وقت طلاق دینے کی تھی, تو اس سے دوسری طلاق بھی واقع ہو جائے گی. اور اگر طلاق دینے کی نیت نہیں تھی یا میں طلاق دے رہا ہوں یہ عدت کے بعد کہے ہیں تو پھر ان الفاظ سے کچھ نہیں ہوگا. تو یہ لمبی چوڑی تفصیل ہے جس میں کنفیوژن آپ کو بھی ہوگی, آپ کے شوہر کو بھی ہوگی. تو اس لیے آپ پوری یہی تفصیل آپ لکھ کے اس ایڈریس پہ پوسٹ کر دیں جو میں نے آپ کو بتایا, یا کسی قریبی جو دارالفتہ ہے وہاں آپ پوسٹ کر دیں یا ان سے جا کے پوچھ لیں اور اپنے ہسبینڈ کا نمبر ڈال دیں اس پہ, تاکہ مفتی آپ کے شوہر سے پوچھ سکے اور اس سوال میں ایڈ کر سکے. تو اس سے یہ فتویٰ دینے میں آسانی ہوگی, یہ کانفیڈنٹلی ایک فتویٰ دیا جا سکے گا. میں اگر کر کے جواب دوں گا نا تو عوام کا کوئی اتنا علم نہیں ہوتا, وہ اگر میں الجھ جائیں گے, اگر یہ تھا تو یوں ہے, اگر یہ تھا تو یہ, تو ایک بحث میں جو ہے نا وہ اور زیادہ ان کی کنفیوژن بڑھے گی. تو اس جواب لکھ کے دے دیا جائے گا, سوال جب ڈیٹیل سے آئے گا کہ بھئی اتنی طلاقیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں, اور ہوئی ہیں کون سی ہوئی ہے اور کتنی ہوئی ہیں. تو عوام کو طلاق کے مسئلے میں اسپیسیفک ایک مخصوص جواب چاہیے ہوتا ہے. پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر رشتہ دار ہمارے والدین کے بارے میں نامناسب بات کریں, ان کی غیبت وغیرہ, تو میں کیا کروں؟ ان کی باتیں مجھے اذیت پہنچاتی ہے. آپ کے سامنے جب کوئی آپ کے ٹیچروں کو, آپ کے بزرگوں کو یا آپ کے والدین کو برا کہے تو علماء کہتے ہیں اس وقت خاموش بیٹھنا جائز نہیں ہے, یہ اپنے والدین کے ساتھ ناانصافی ہے, بے مروتی. آپ اس وقت بولیں کہ بھئی آپ غلط بات کر رہے ہیں, ایسا یہ نہیں ہے, یہ غلط ہے, تاکہ وہ آپ کے سامنے برائی نہ کریں. یہ بڑی بے شرمی کی بات ہوتی ہے کہ کسی کے بڑوں کو اسی کے سامنے آپ برا بلا کہنا شروع کر دیں. ہاں کوئی علمی اختلاف ہو یا کوئی اشکال ہو وہ ایک الگ بات ہے, تو اس موقع پر پھر چپ نہیں رہنا چاہیے, آگے سے بولنا چاہیے. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے وضو کرنے کے 10-15 منٹ بعد اگر یاد آیا کہ ہم نے کوئی وضو نہیں دھویا تھا تو کیا دوبارہ سے وضو کرنا پڑے گا یا صرف اس وضو کو دھونا کافی ہوگا؟ صرف اس وضو کو دھو لیں آپ, لیکن یہ یقینی طور پہ یاد آئے. یقینی یاد نہیں آیا تو بس وضو ہو گیا. محمد علی فیصل آباد سے, میں اپنے والدین کو کیسے قائل کر سکتا ہوں کہ وہ مجھے عالم دین بننے دیں؟ میرے تمام بھائی ڈاکٹر ہیں اور میرے والدین بھی مجھے ڈاکٹر بنانے کی تلقین کرتے ہیں. میں ذہین طالب علم ہوں اور مجھے ڈاکٹر کے بجائے عالم دین نہیں بننے دیں گے. میری ماں مجھے بلیک میل کریں گی کہ اگر میں نے بات نہ مانی تو وہ فلاں کر لیں گی, اور وہ روئیں گی اور کہیں گی کہ تم مجھے رلانے کے گناہگار ہو رہے ہو. تو میں صورت میں کیا کروں؟ انہیں کیسے قائل کیا جائے؟ وہ عالم دین بننے میں اپنی بے عزتی محسوس کریں گی. میں نے FSC کر لیا, رہنمائی فرمائیں. دیکھیں اولاد پر اس معاملے میں زبردستی جائز نہیں ہے. کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو ماں باپ اس کو زبردستی عالم نہیں بنا سکتے, کوئی عالم بننا چاہتا ہے تو ماں باپ اس کو زبردستی ڈاکٹر نہیں بنا سکتے, کوئی تجارت کرنا چاہ رہا ہے تو ماں باپ اس کو زبردستی پڑھائی میں نہیں لگا سکتے. تو بشرطے کہ سمجھدار ہو جائے بچہ. ایک تو ہوتا ہے نا بچہ بے وقوف ہے تو ماں باپ اس کو فورس اس لیے کر رہے ہیں کہ حماقت میں کوئی الٹا کام نہ کر لے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہر شخص اس میں آزاد ہے کہ اس نے بزنس کرنا ہے, پڑھائی کرنی ہے, پڑھائی میں کون سا سبجیکٹ سلیکٹ کرنا ہے, تو اس میں زبردستی ٹھیک نہیں ہے. تو اس لیے آپ کی والدہ اگر آپ کو زبردستی کر رہی ہیں کہ عالم نہیں بنو ڈاکٹر بنو تو غلط کر رہی ہیں, آپ پر کی اطاعت اس معاملے میں واجب نہیں ہے. اسی طرح اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور اماں زبردستی کریں کہ تم نے عالم ہی بننا ہے تو بھی بچے پر عالم بننا لازم نہیں ہے.
کیونکہ یہ انسان کی اپنی رائے ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. تو آپ کی والدہ کا اس بارے میں آپ کو فورس کرنا یہ غلط ہے, ان کو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے, اور آپ کے لیے جائز ہے, آپ چاہیں ڈاکٹر بنیں چاہیں آپ عالم بنیں. پاکستان سے کسی نے پوچھا 8 سال پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, میں بیڈ پر ہوں, خود سے کھا بھی نہیں سکتا, گھر والوں کی طرف سے بہت اذیت میں ہوں, میرا کیا حل ہے, کیا میں خودکشی کر سکتا ہوں؟ نہیں بھائی, خودکشی حرام ہے, ناجائز ہے. خودکشی کر کے آپ بیڈ سے اٹھیں گے نہیں, جہنم کے بیڈ پہ لیٹ جائیں گے آپ جا کے, اللہ بچائے سب کو. اس لیے خودکشی کا کوئی راستہ نہیں ہے. باقی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو ہدایت دے, وہ آپ کی خدمت کریں, آپ کی کیئر کریں, یہ میں دعا کرتا ہوں, اور اللہ جلد سے جلد آپ کو شفا عطا فرمائے. اور اس بیماری میں آپ کے گناہ معاف ہو رہے ہیں, آخرت میں آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں اگر آپ صبر کریں گے. ایوب علیہ السلام کی تو پوری زندگی بیماریوں میں گزری ہے. جب اللہ بیماری مسلط کر دے کوئی بھی تو اس میں صبر کریں, اور یہ سوچیں کہ میرے پاس تو کوئی اعمال ہے نہیں, یہی ایک عمل ہے صبر کا جس پہ میری شاید بخشش ہو جائے. لیکن نماز کی آپ نے پابندی کرنی ہے. زہیب مردان سے, میری خالہ کا گھر پشاور میں ہے, میری خالہ کے والدین یعنی میرے نانی وفات پا چکے ہیں, اور میری خالہ کے شوہر بھی وفات پا چکے ہیں, اور میری خالہ کے 3 بہنیں اور ایک بھائی ہے جو ان کے بعد فوت ہوئے. جن خالہ کے نام یہ گھر تھا وہ سب سے پہلے فوت ہوئی تھیں, اور ان کے بچے بھی نہیں تھے, تو ان کی تقسیم کے بارے میں رہنمائی فرمائے. بھائی جو سب سے پہلے فوت ہوئی تھی نا, تو ان کے وارثوں کی تفصیل لکھ کے بھیجیں گے تو میں بتاؤں گا نا, پھر اس کے بعد کون کون فوت ہوتا رہا. تو آپ یہ سوال جو پرسنل نوعیت کا وراثت کا سوال ہے تو وہ آپ اسی طرح جو ایڈریس میں بتاتا ہوں, مفتی طارق مسعود, بلاک جامع مسجد الفلاحیہ, بلاک SC10 سیکٹر 10 نارتھ کراچی, اس ایڈریس پہ آپ پوسٹ کر دیں اور نمبر بھی ڈال دیں. تو پھر اس میں جو ہے نا یہ سوال میں یہ چیزیں ایڈ کرنی پڑیں گی کہ کس کا انتقال پہلے ہوا, جب انتقال ہوا تو اس وقت ان کے وارثین میں سے کون کون تھا, پھر ان وارثین میں سے کس کا کس ترتیب سے انتقال ہوا, اس کے بعد جواب لکھنا ہمارے لیے ممکن ہوگا. اس سے پہلے جواب بتانا ممکن نہیں ہے. ارسلان صاحب راول پنڈی سے, مفتی صاحب میری ماموں کی بیٹی سے میری بات طے ہوئی ہے, صرف بات ہوئی ہے, نہ منگنی ہوئی نہ نکاح ہوا, مجھے ابھی وہ پسند نہیں ہے, مجھے ابھی خالہ کی بیٹی اچھی لگتی ہے اور میں بھی اس کو اچھا لگتا ہوں. اچھا بھائی, ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پیار بھی کرتے ہیں. بھائی کیا کرتے ہو, محبت کرتے ہیں, تو اپنی ماموں کی بیٹی کے ساتھ جو بات ہوئی تھی ختم کرنا چاہتے ہیں, تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ ختم کر دیں بھائی, وہی کوئی بات طے نہیں ہوئی نا, تو ابھی تو بات ابتدائی مرحلے میں تھی, تو ختم کر دیں. اور خام میں اس ماموں کی بیٹی کو دھوکے میں اندھیرے میں نہ رکھیں. آپ لڑکیوں کے جذبات سے لڑکے کھیلتے ہیں آج کل, تو آپ اپنی خالہ کی بیٹی پسند ہے تو بس وہاں پہ ہاں بھیج دیں, اور یہ پیار ویار کی باتیں چھوڑ دیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, تو چھوڑ دیں یہ باتیں کرنا بھی غلط ہے. یہ بس آپ جائیں پیغام بھیجیں اپنی خالہ کے ابا کو, یعنی خالو کو, ہاں ہو جائے تو ٹھیک ہے, نہیں ہو جائے تو بس پھر دماغ ہٹا دیں یہاں سے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, میں اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا ہوں, میری عمر 18 سال ہے, میرے گھر والے راضی نہیں ہو رہے, تو مجھے اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. باقی یہ کہ 2 چیزوں کا خیال کریں, شادی آپ کے خرچے پہ ہوگی, گھر والوں پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے خرچے پہ آپ کی شادی کریں. تو اگر 18 سال میں آپ کی کوئی سورس آف انکم نہیں ہے تو آپ پھر اپنے والدین پر دباؤ نہیں ڈال سکتے کہ میری شادی کریں. محبت سے کہہ سکتے ہیں, مان جائیں تو ٹھیک ہے, نہیں مانے تو آپ فورس نہیں کر سکتے ان کو. ایک بات, اگر والدین اپنے خرچے پہ آپ کی شادی کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے پسند بھی والدین کی ہوگی, وہ والدین بولیں انویسٹمنٹ ہماری اور پسند تمہاری. تو انسان جب اپنے خرچے پہ کوئی کام کرتا ہے تو پھر اپنی مرضی پہ کرتا ہے, ماں باپ کے خرچے پہ کر رہا ہے تو پھر ماں باپ کو آپ کو راضی کرنا پڑے گا. ویسے تو میں ماں باپ کو یہی کہتا ہوں کہ والدین اپنے خرچے پہ بھی آپ کی شادی کر رہے ہو تو آپ کی پسند کا خیال کریں, ترغیب تو میں یہی دیتا ہوں. لیکن ظاہر ہے میں زبردستی کیسے کوئی ان پہ کر سکتا ہے, وہ کہتے ہیں ہمارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو اپنی مرضی سے لا رہا ہے, تو پھر اپنی مرضی سے اپنے خرچے پہ ہوتی ہے شادی. اور تیسری بات یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ جہاں والدین چاہتے ہیں وہاں شادی کریں, بشرطے کہ اس میں کوئی بڑی خرابی نہ ہو. تو لیکن اگر آپ کو والدین کی چاہت پہ بالکل بھی دل مائل نہیں ہے تو پھر ماں باپ کے لیے بہرحال جائز نہیں ہے کہ وہ بیٹے کو زبردستی کسی سے شادی پر مجبور کریں. اگر وہ کرتے ہیں تو پھر گناہگار ہوں گے. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ایک مسجد بنی ہوئی ہے اور اس مسجد کے پاس میں امام صاحب کے لیے روم بنا ہوا ہے, اور اسی روم میں بیت الخلاء اور باتھ روم بھی ہے, اور یہ کمرہ مسجد کے اگلے حصے میں جہاں اگلی صف ہوتی ہے اس کے قریب میں کمرہ ہے, اور اس کمرے کے بازو میں وضو خانہ ہے, نمازیوں کے لیے باتھ روم وغیرہ ہیں. دریافت یہ کرنا ہے کہ اس روم میں امام صاحب اپنی فیملی کو لے کر رہ سکتے ہیں یا نہیں. بھائی وہ روم مسجد سے باہر ہے نا, مسجد کے حدود میں داخل تو نہیں ہے, تو امام صاحب اپنی فیملی کو لے کے وہاں رہ سکتے ہیں. البتہ بعض مسجدوں میں نے دیکھا ہے کہ واش روم مسجد کے بالکل ساتھ ہوتا ہے اور دروازہ واش روم کا ڈائریکٹ مسجد کے اندر کھل رہا ہوتا ہے. یہ تو غلط ہے, یہ تو بے ادبی ہے, مسجد کی بدبو آئے گی, اس میں اسمیل آ بھی رہی ہوتی ہے. تو
بالکل جو ہے نا جہاں نمازیوں کی جگہ ہے مسجد کی, اسی کے ساتھ بیت الخلاء کا دروازہ ہے اور وہ دروازہ مسجد کے اندر ہی کھل رہا ہوتا ہے. تو پیاز, کچا پیاز کھا کے آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے مسجد میں, اور وہاں اتنی بدبو ہے, پوری پبلک ٹوائلٹ بنایا ہوا ہے اس کو, اور اس کے دروازہ بھی مسجد کے اندر کھل رہا ہے, بہت غلط ہے. تو اس میں یا تو 24 گھنٹے ایگزاسٹ چل رہا ہو جو بدبو کو اس طرف آنے ہی نہ دے. تو اگر ایسا نہیں ہے تو پھر امام صاحب رہ سکتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن واش روم کا کسی بھی طرح سے کوئی بھی کھڑکی یا کوئی بھی دروازہ مسجد کی اندر کی طرف نہیں کھلنا چاہیے, یہ شرط ضروری ہے. کراچی سے کسی نے پوچھا ہے کیا باپ اپنی شادی شدہ بیٹی پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے جبکہ بیٹی نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے جس پر ہاتھ اٹھایا جائے یا مارا جائے, شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ بھائی اگر بیٹی نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے تو پھر باپ کا ہاتھ اٹھانا ناجائز ہے, برا ہے, ظلم میں آئے گا. اور خاص طور پہ جب بیٹی کی شادی ہو گئی, بڑی ہو گئی ہے وہ بیٹی, تو یہ تو اور زیادہ معیوب حرکت ہے. تو اب یہ ہے کہ بیٹی نے کیا کہا ہے, کیا بات کی ہے, یہ تو جب تک پوری سچویشن میرے سامنے نہیں آئے گی تو میں یقینی طور پہ کسی خاص صورتحال میں, کسی خاص واقعے میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. نارملی میں ایک عام اصول اور ضابطے کی بات کر رہا ہوں. البتہ بیٹی کو بہرحال چاہیے کہ برداشت کرے. یہ باپ کا مقام, ماں اور باپ دونوں کا مقام اللہ نے بہت بڑا بنایا ہے. تو اپنے بڑوں کی طرف سے اگر کبھی ظلم زیادتی بھی ہو جائے تو اس کو برداشت کرنے میں ہی عافیت ہے. ویسے بھی شادی شدہ اس نے رہنا ہی اپنے شوہر کے ساتھ ہے, تو وہ بہرحال یہی کوشش کرے کہ باپ کے ساتھ بد کلامی اور بد تہذیبی نہ کرے. عمر رشید کشمیر سے, میرے دوست کا کہنا ہے کہ صحابہ کرام یعنی خلفائے راشدین کی فضیلت کے لحاظ سے اہل سنت والجماعت کے ہاں جو درجہ بندی پائی جاتی ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. لہذا اگر کوئی حضرت علی کو افضلیت کے لحاظ سے پہلے نمبر پر سمجھتا ہے تو بھی ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. اس میں رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے, رہنمائی فرمائیں. غلط بات ہے, قرآن و سنت سے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات ثابت ہے. دیکھیں حدیث سے جو بات ثابت ہے تو قرآن نہیں کہا ہے نا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, رسول کی اطاعت کرو. تو حدیث سے جو بات ثابت ہے وہ بھی قرآن ہی کے کہنے سے ثابت ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ کرام سے, تابعین سے, اہل سنت والجماعت کا اس پر اجماع ہے کہ, اور حدیث میں آتا ہے امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تو اہل سنت والجماعت ہی اس سے مراد ہے. 72 فرقوں میں جو 73 میں جو ایک جنتی ہوگا نا وہ اہل سنت والجماعت ہے. تبھی اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں, بہت سارے دلائل دے چکا ہوں, اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو اہل سنت والجماعت کا اس مسئلے پر اجماع ہے کہ سب سے پہلا مقام ابو بکر کا, پھر عمر کا, پھر عثمان کا, پھر علی کا رضی اللہ عنہم اجمعین. ہاں یہ ضرور ہے کہ حضرت علی کو کوئی باقی تینوں خلفاء پہ ترجیح دے تو کافر نہیں ہو جائے گا, وہ اس سے رہے گا مسلمان. مگر یہ کہ ہے یہ گمراہی والی بات, یہ اختلاف رائے کی اس میں اجازت نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے نبی نے بہت وضاحت. سب سے پہلی بات اپنے مصلی پہ نبی نے آخری وقت میں کس کو کھڑا کیا؟ تو ابو بکر کو کھڑا کیا. کتنی واضح احادیث ہیں اس بارے میں. دوسرے حضرات چاہتے تھے کہ نہیں عمر کو آگے کر دیں, فرمایا نہ ابو بکر. تو یہ بہت واضح دلیل ہے کہ آپ اپنے بعد اپنا جانشین, اپنا نائب ابو بکر کو بنانا چاہتے ہیں. تو ان کی فضیلت تھی تبھی تو بنانا چاہتے تھے نا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر حضرت عثمان. صحیح حدیث میں حضرت علی سے یہ بات ثابت ہے کہ سب سے بڑی فضیلت ابو بکر کی, پھر عثمان کی, عمر کی. تو یہ اور اجماع بذات خود ایک مضبوط دلیل ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَمَن يَتَّبِعْ سَبِيلَ غَيْرِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. کہ جو اللہ رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنین کے راستے کو چھوڑے گا, تو مومنین سے کون مراد ہیں؟ اہل اسلام, مسلمان, اہل سنت والجماعت. تو جو ان کے راستے کو چھوڑے گا تو جہاں جائے گا ہم اس کو جانے دیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو عامۃ المسلمین کے راستے کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. تو عامۃ المسلمین جو امت کے سلف خلف چلتے آئے ہیں ان کا راستہ تو یہی ہے کہ سب سے پہلا مقام ابو بکر کا, پھر عمر کا, پھر عثمان کا, پھر علی کا رضی اللہ عنہم اجمعین. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ جزوی فضائل ہیں جو بقیہ اصحاب میں نہیں تھے. وہ جزوی فضائل کے ہم قائل ہیں. آپ داماد رسول تھے, آپ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب میں سب سے زیادہ قریب تھے, اور آپ جو ہے شجاع اور بہادری میں دوسرے اصحاب پر آپ کو فضیلت ہے, علم میں دوسرے اصحاب پہ آپ کو فضیلت حاصل ہے. مسروق الاجدع بہت بڑے تابعی ہیں, ان کی رائے کے مطابق وہ حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں, ان کی رائے کے مطابق خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ سب سے بڑے عالم جو تھے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو یہ جزوی فضائل یقیناً ثابت ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری میری نسبت ایسے ہے جیسے موسیٰ کی ہارون سے نسبت تھی. فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن اس طرح کی فضیلت حضرت عمر کے بارے میں بھی ہے, لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے. یہ فضیلت اس جیسی حضرت ابوبکر کے بارے میں بھی ہے. نبی نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا, کہ خلیل میں کسی کو بناتا تو ابو بکر کو بناتا. خلیل انتہائی گہری دوستی کو کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرا خلیل صرف اللہ ہے,
اگر اللہ مجھے خلیل بنانے کی اجازت دیتا نا تو ابو بکر کو بناتا. یعنی اللہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کسی کو منتخب کر رہے ہیں تو ابو بکر کو کر رہے ہیں. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. تو اس لیے جو ہے اہل سنت والجماعت کا موقف اس بارے میں بہت مضبوط ہے, اور اجماع سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے, اجماع امت. باقی اس سے کسی ان مسائل میں کسی سے بحث نہ کریں. کوئی اگر کہتا ہے حضرت علی کی فضیلت ہے تو اس کی رائے ہوگی, اس کو چلنے دیں اس پر. آپ اسی رائے کو اختیار کریں جو اجماعی رائے ہے اہل سنت والجماعت کی. اگر دعا میں صرف درود شریف پڑھیں تو کیا ساری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں؟ کبھی کبھار ایسا کرنا ٹھیک ہے, حدیث سے ثابت ہے کہ اذن یکفی کا ہمو کا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ میں پوری دعا میں درود ہی پڑھوں, تو آپ نے فرمایا یہ تو تمہاری پریشانیوں کے لیے یہی کافی ہو جائے گا. لیکن عام معمول صحابہ کا, تابعین کا, خود نبی کا کیا تھا بھئی, دعائیں مانگتے تھے جو مخصوص دعائیں ہوتی تھیں. تو اس لیے کبھی کبھار اگر کوئی دعا میں صرف درود شریف ہی پڑھ لے اس حدیث کی بیس پہ تو ٹھیک ہے. لیکن عام معمول کیا ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہو, پھر درود ہو, پھر اپنی جو بھی آپ نے دعائیں مانگنی ہے وہ دعائیں الگ الگ دعائیں مانگیں آپ کو. میں ایک فاؤنڈیشن سے قرضہ لے رہی ہوں 10 لاکھ روپے, جس سے مکان کی تعمیر کروں گی اور پھر ان کو کرایہ دینا ہوگا اور ساتھ میں قرض بھی واپس کرنا ہوگا قسطوں میں. کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اچھا جی, 10 لاکھ روپے آپ لے رہی ہیں, آپ اس 10 لاکھ سے مکان تعمیر کریں گی, پھر اس مکان کا ان کو آپ کرایہ بھی دیں گی اور قرضہ بھی دیں گی تو قسطوں میں. تو کیا یہ جائز ہوگا؟ دیکھیں جب آپ نے قرضہ لے کے مکان بنایا تو وہ مکان تو آپ کا ہے, تو آپ کس بیس پہ ان کو کرایہ دے رہی ہیں؟ یہ تو سود ہی ہو گیا نا سیدھا سیدھا, کہ قرضہ بھی واپس کر دیا اور کرایہ الگ سے گریوی میں, تو یہ خالص سود ہو گیا. اس کا طریقہ یہ ہے, اس کا تدبیر یہ ہو سکتی ہے کہ آپ ان سے قرضہ نہ لیں. آپ انویسٹر سے کہیں کہ 10 لاکھ روپے مجھے دیں, میں آپ کے لیے مکان بناتی ہوں, وہ مکان کے مالک آپ ہو گئے, اور پھر جو ہے ایک الگ ایگریمنٹ کے تحت اس مکان میں رہنا شروع کر دیں اور ان کو کرایہ دینا شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا, ان کو کرایہ دیں تو مکان کے مالک وہ ہوں گے جو انویسٹر ہیں. مکان کو نقصان ہو گیا, حادثہ ہو گیا, خراب ہو گیا, تو ان کا نقصان ہوگا, آپ کا نہیں ہوگا. اس کی ریپیئرنگ وغیرہ بھی ان کے ذمہ ہوگی, آپ کے ذمہ نہیں ہوگی, جیسے کہ مالک مکان اور کرایہ دار کا ایگریمنٹ ہوتا ہے. اور پھر بعد میں جب اللہ تعالیٰ آپ کو 10 لاکھ روپے کا آپ کے لیے یعنی جب آپ کو جو ہے نا انتظام ان کے لیے ہو, یعنی آپ کے لیے 10 لاکھ روپے کا انتظام ہو جائے, تو پھر آپ الگ سے ایک معاہدہ کر لیں کہ بھئی یہ مکان ہم آپ کو بیچ رہے ہیں اتنے لاکھ میں. تو جو انویسٹر ہے اس کو یہ جائز ہوگا کہ 10 لاکھ بھی قیمت لگا سکتا ہے, وہ 15 لاکھ بھی قیمت لگا سکتا ہے, وہ 20 لاکھ بھی لگا سکتا ہے. تو نئے معاہدے کے تحت آپ اس کو مکان بیچ دیں, اس سے مکان خرید لیں, بیچنا نہیں خریدنا. تو آپ نے مکان خرید لیا تو اب وہ آپ کا ہے اور ان کو پیسے واپس مل گئے. لیکن یہ دو معاہدے آپس میں مشروط نہیں ہونے چاہیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ انویسٹر کہے کہ میں 10 لاکھ میں آپ کو مکان بنا کے دے رہا ہوں, یا آپ 10 لاکھ روپے لیں اور میرے لیے مکان بنائیں, اس شرط کے ساتھ کہ بعد میں آپ نے یہ مکان مجھی سے لازمی آپ نے خریدنا بھی ہے. تو یہ معاہدہ دو آپس میں جب اس طرح ہو جائیں گے یہ جائز نہیں. الگ الگ رکھیں ان کو. تو آسان کر کے دوبارہ سمجھا دیتا ہوں کہ جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے تو بالکل حرام اور ناجائز ہے. اس کی جائز صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جو 10 لاکھ روپے آپ کو دے رہے ہیں آپ ان سے 10 لاکھ لیں, لیکن قرض کے طور پہ نہیں, آپ ان سے امانت کے طور پہ لیں, وکالت کے طور پہ لیں, اور کہیں کہ اس 10 لاکھ کا ہم آپ کے لیے مکان خرید رہے ہیں, آپ مالک ہو گئے, میں صرف اس میں رہوں گی اور آپ کو کرایہ دوں گی. یہاں تک ہو گیا معاملہ بالکل صاف. پھر آپ اس میں رہنا شروع کریں. جب آپ کو خیال آئے کہ بھائی مجھے یہ مکان خرید لینا چاہیے ان سے, تو آپ انویسٹر سے کہیں کہ بھائی 10 لاکھ روپے یا 15 لاکھ یا 20 لاکھ جو بھی طے کر لو, میں آپ کو پیسے دیتی ہوں اور یہ مکان مجھے بیچ دو آپ. تو اس وقت ان کی مرضی ہے بیچیں نہ بیچیں, اور 10 لاکھ میں بیچیں یا 20 لاکھ میں بیچیں. تو اگر وہ 10 لاکھ میں بیچ دیں تو اچھی بات ہے, ان کو 10 لاکھ بھی مل گئے اور آپ کو مکان بھی مل گیا اور ان کو کرایہ بھی الگ سے غریبی میں مل گیا. تو یہ اس طرح سے جائز ہوگا یہ معاملہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ پوری امت کا اس پر اجماع ہے. خود شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں, اور قرآن سے بھی ثابت ہے کہ آپ کی بیٹیاں 1 سے زیادہ تھیں, بلکہ 2 سے بھی زیادہ. قرآن نے بنات کا لفظ استعمال کیا, یا ایھا النبی, سورہ حجاب میں آپ دیکھ لیں, اے نبی قل لازواجک, اپنی بیویوں سے کہیں. تو عربی میں جمع کا لفظ کم سے کم 3 پر اطلاق ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن کی اس آیت سے آپ کی بیویوں کی تعداد 2 سے زیادہ تھی. قل لازواجک وبناتک, اپنی بیٹیوں سے کہیں. تو بنات کا لفظ بھی جمع ہے, تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ 2 سے زیادہ بیٹیاں مراد ہیں یہاں پہ. تو ایک بیٹی ہوتی تو بنت کہتے نا, بنات تھوڑی کہتے. آگے اللہ نے فرمایا وَنِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ, اور عام عورتوں سے بھی کہہ دیں. یہ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بنات کے لفظ میں کوئی دھوکہ دے سکتا تھا کہ بنات سے امت کی بیٹیاں مراد ہیں, اس لیے اللہ نے امت کی بیٹیوں کو الگ سے ذکر کر دیا, یہ بتانے کے لیے کہ بنات سے آپ کی اپنی نسبی بیٹیاں ہی مراد ہیں. تو اس آیت سے واضح پتہ چلتا ہے کہ نبی کی بیٹیوں کی تعداد زیادہ تھی. تو ایک صرف حضرت فاطمہ, سیدہ فاطمہ آپ کی بیٹی نہیں تھیں, 4 بیٹیاں تھیں آپ کی, جو احادیث سے ثابت ہے.
میری منکوہا کے گھر والے اگر مجھے کہیں قرآن پر پاک پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ قسم کھاؤ کہ اپنے بہن بھائیوں سے تعلق ختم کر دو گے تو ہم رخصتی دیں گے ورنہ نہیں، تو ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے جو قرآن پاک کو بیچ میں لاتے ہیں رشتے توڑوانے کے لیے؟ اللہ ان لوگوں کو کمبختوں کو ہدایت دے، کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں، ٹھیک ہے نا؟ قرآن تو رشتے جوڑنے کا حکم دیتا ہے، قرآن کے ذریعے رشتے توڑوا رہے ہیں کمبخت لوگ۔ یہی کہہ سکتا ہوں فی الحال میں اس چینل پہ، اس سے زیادہ میں گالیاں دے نہیں سکتا، چینل کے بھی کچھ آداب اور تقاضے ہوتے ہیں۔ شیخ غفران صاحب کہتے ہیں مہاراشٹر سے، میں ایڈوکیٹ ہوں اور ہمیں عدالت میں جج کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، کیا کسی کے سامنے جھکنا شریعت میں منع ہے؟ جی بھائی، شریعت میں